السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلی مجلس میں ہم نے اس گفتگو کا تیسرا نقطہ، تیسری بات شروع کی جو سلفی منہج کے بنیادی اصولوں میں سے یا منہج سلف میں اہم ترین چیزوں میں سے، اور وہ ہے بدعات سے اور اہل بدعات سے دوری۔ بدعات کیا ہیں؟ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، چاہے وہ عقیدے میں ہو یا عبادات میں ہو یا دین کے اصولوں میں سے ہو۔ دین میں کوئی بھی اضافہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ سارے کلام میں سب سے افضل ترین کلام، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن۔ وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ مسلم کے الفاظ میں ہدا کا لفظ ہے اور نسائی کے الفاظ میں ہدی کا لفظ ہے۔ ہدا کا معنی ہوتا ہے رہنمائی، گائیڈنس، اور ہدی کا معنی ہوتا ہے اسوہ، نمونہ۔ تو قول کے اعتبار سے بھی بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اسوہ کے اعتبار سے بھی بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ، آئیڈیل۔ وشر الامور محدثاتها، اور سارے معاملات میں، ساری چیزوں میں بدترین چیزیں وہ ہیں جو نئی نئی ایجاد کی جائیں۔ دین میں نئی چیزیں نکالی جائیں، نئے عقائد اور نئے افکار، اور اسی طرح سے نئے اعمال، دین میں کچھ نیا نکالا جائے، سب سے بدترین چیزیں یہ ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کا معاملہ ہلکا نہیں ہے۔ دین میں اپنے طور پر کچھ نکالنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے ڈرایا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو آپ دیکھیے، دین میں اپنے طور پر کچھ بھی اضافہ کرنا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے جو ہم کو اچھا لگتا ہے ہم کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرو۔ ہم کو اچھا لگنا اس چیز کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی چیز ہم کو اچھی لگتی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی چیز ہم کو پسند نہیں آتی ہے لیکن قرآن و سنت میں وہ چیز ہوتی ہے۔ ہم کو اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے مطابق بنانا چاہیے، اور چاہے کوئی چیز ہم کو کتنی پسند کیوں نہ ہو، ہم کو اس سے بچنا چاہیے اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دین نہیں بتایا ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ بدعات میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ ذکر ہو، 50 قسم کی ذکر لوگوں نے بنا رکھے ہیں، درود اور اسی طرح کی بہت ساری دعائیں اپنے طور پر گھڑ کے رکھی ہیں، جبکہ ذکر اور دعا میں آدمی کو اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس کا وظیفہ آدمی پابندی کے ساتھ کرتا رہے،
وہ ثابت شدہ چیز ہونی چاہیے۔ نماز میں آپ دیکھیے، اپنے طور پر بڑی راتیں مقرر کر کے اس میں عبادات، نمازیں پڑھ رہے ہیں، 50 رکعتیں 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیے جنازے کے اعتبار سے آپ دیکھیں 50 قسم کی بدعتیں، میت سے متعلق، کفن سے متعلق، جنازے سے متعلق، دفن سے متعلق، اس کے بعد کتنے سارے چیزیں۔ نکاح کو آپ دیکھیے، نکاح میں اپنی طرف سے کتنی خرافات لوگوں نے گھر رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے معاملات میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے رسم و رواج کے نام پر، کہ ہم کو اچھا لگتا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، کرتے رہو۔ دین کے معاملات میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں وہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ بدعات کا معاملہ ابلیس کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، ابلیس پسند کرتا ہے بدعات کو۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعات ابلیس کو گناہوں سے زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے زیادہ ابلیس کو یہ پسند ہے کہ آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے۔ دین میں اپنے دل سے کچھ بھی کرنا، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے سے زیادہ ابلیس کو پسند ہے۔ کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، اس لیے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعات سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ شراب پی لی، اللہ کا حکم توڑا، یا کسی رشتہ دار کا حق ادا نہیں کیا، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، انسان کو اس کے گناہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس اس کو توبہ پر مجبور کرتا ہے، لیکن بدعات سے آدمی توبہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعات کو انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کو وہ اچھا سمجھ کے دین میں نکالے اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ تو لاکھ گناہ آدمی کرے، توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، معاملہ ختم۔ ابلیس کی ساری محنت ضائع ہو گئی کہ اس سے اتنا محنت کر کے گناہ کروایا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، مرتے وقت میں اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، ساری محنت برباد۔ ایسے گناہ میں اس کو ڈال دو کہ اس سے وہ توبہ نہ کرے، اور سب سے اچھا گناہ اس کو اگر اس میں کوئی مل سکتا ہے اس کی ترکیب کے اعتبار سے تو وہ بدعت ہے، کہ اس کو کوئی چیز خوشنما کر کے دکھاؤ، نیکی ثواب کا کام وہ سمجھے، اپنے دل سے دین میں کچھ بھی کریں اور یہ سمجھے کہ یہ اچھا کام ہے، اور اللہ سے امید باندھے کہ اللہ اس پہ انعام دے گا، لیکن وہ دین نہ ہو، دین نہیں ہے، اللہ انعام بھی نہیں دے گا، یہ توبہ بھی نہیں کرے گا، گناہ گار مرے گا۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس کو بدعت زیادہ پسند ہے، یعنی بندے کو گناہ میں پھنسانے سے زیادہ بدعت میں پھنسانا اس کو پسند ہے، کیونکہ گناہ کرے گا توبہ بھی کر لے گا، بدعت میں رہے گا یہ سمجھتا رہے گا کہ ثواب ملے گا اور توبہ نہیں کرے گا۔ لہذا امت کو جہاں ہم گناہوں سے بچائیں ان کو بدعات سے بھی بچانا ضروری ہے، لیکن بہت سارے لوگ شراب پینا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، اور اس طرح کی برائیوں کو تو جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے بچائیں، لیکن کوئی آدمی بدعات میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہ اس کو کرنا چاہ رہا، کرنے دو نا، آپ کیوں روکتے ہو اس کو صحیح لگتا ہے کر رہا، اس پہ رد مت کرو، کسی کو برا مت بولو، کسی کا دل مت توڑو، اگر وہ کرتا ہے کرنے دو اس کو۔ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا، سلف بدعات کو شدت کے ساتھ اس سے روکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعات انسان کو اللہ کا مجرم بناتی ہے۔ جو انسان دنیا میں سنت سے دور ہو کے بدعات میں جائے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی سے محروم ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا. انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم میں سب سے پہلے پہنچوں گا. اور آپ نے فرمایا کہ ومن وردہ شرب منہ ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو کوئی بھی حوض کوثر پر آئے گا اسے اس حوض کے پانی سے پینا نصیب ہوگا، اور جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان فرشتوں کی رکاوٹ آ جائے گی. فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا وہ میرے لوگ ہیں، آنے دو. فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فرشتے مجھ سے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی، کیا کیا تبدیلیاں کر دی. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي، تو میں کہوں گا دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی. جو انسان دین میں تبدیلی کرے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوض کوثر سے دھتکار دے. معمولی چیز ہے یہ رحمت للعالمین دھتکار دیں اپنے امتی کو. اس سے بڑھ کے اور انسان کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پاپ ہے، کون سا وہ گناہ ہے جس کی بنیاد پر وہ دھتکارا جا رہا ہے حوض کوثر سے؟ اور دھتکارنے والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے. کیا گناہ ایسا ہے؟ بدعت، اس نے اللہ کے دین میں تبدیلی کی. شراب پینے والا دین کو نہیں بدلتا، لیکن دین میں اپنی طرف سے کچھ عقل چلا کے یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، غلط کیا ہے، منع کہاں ہے، اپنے طور پر. دلیل یہی ہوتی ہے نا. یا تو آدمی کہتا ہے یہ کتنا اچھا عمل ہے، یا کہتا ہے یہ منع کہاں ہے. اور جو آدمی منع کرتا ہے اس سے کہتا منع کی دلیل لاؤ. منع کی دلیل ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی. پہلے سے تھی نہیں، تو نکالا نا، رد ہو جائے گی. یہ خود دلیل ہے اس بات کہ پہلے سے ہونا چاہیے، تو نہیں نکالنا، تو نکالے گا پہلے سے نہیں تھا، رد. یہ منع کی دلیل. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جو کرنے کے لیے ہم نے کہا نہیں، رد ہو جائے گا. تو جو بھی آدمی عمل کر رہا ہے، موٹا سوال، یہ جو عمل تم کر رہے ہو اچھا ہے؟ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں. پھر اچھا کیسے ہوا؟ تو نے اپنی طور پر طے کر لیا اچھا ہے. ہمارے نبی نے بتایا جو میں نے کرنے کے لیے نہیں کہا رد ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ عمل کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیبی یا وجوبی حکم اس کے پاس ہونا چاہیے. یا آپ نے کہا کہ کرو، جب آپ کا حکم نہیں ہے، نہ آپ کا اسوہ ہے، نہ آپ نے کیا نہ کہا، تو وہ دین کیسے بن گیا؟ اگر ایسا ہونے لگے تو ہر آدمی اپنے طور پر دین میں اضافے کرے گا. اور لوگوں نے کیے. جو آدمی حج کو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، 50 قسم کی دعائیں اتنی یاد کرا دیتے اس کو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وضو کی ہر چیز پہ، آنکھ دھونے کی، منہ دھونے کی، سر دھونے کی، جو بھی دھونا ہے اس کو مسح کرنے کی، ہر ایک کی دعا ہے، ایک بھی ثابت نہیں. بلکہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، دعا کیا کرتا ہے، نیت کیسی کرتا؟ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت.
اے اللہ میں کل روزہ رکھوں گا. کب کا؟ آج کا روزہ کل رکھوں گا میں. غدن کس کو کہتے ہیں؟ کل. اے اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کل تیرے لیے، تو میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے نہیں. نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. کہاں سے آیا یہ؟ کوئی دلیل نہیں. نیت ہے. بولے بغیر نیت کی نماز نہیں ہوتی. ہاں لیکن نیت دل میں ہوتی ہے. یہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ بولے بغیر زبان کی تھوڑی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وضو میں بھی بولتا ہے ایسا، وضو کرتا ہوں ٹھنڈے پانی سے، ہاں نل کے نیچے، بولتا ہے ایسا. تو وضو میں نیت نہیں ہے. بازار میں ہاں خریداری کرتا ہے، سواری کرتا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلتے وقت، مسجد کے لیے نکلتا ہوں گھر سے جامع مسجد کی طرف نہیں، فلاں مسجد کی طرف، منہ میرا دروازے کی طرف کرتا. سوچیے کہ اپنے طور پر لوگوں نے اعمال بنا رکھے، تو نیت خالی نماز کے لیے ہے کیا؟ صرف روزے کے لیے ہے کیا؟ وضو کے لیے نیت ہے. صدقہ دیتے وقت بولتا ہے صدقہ نیکی نہیں ہے، دیتا ہوں میں 500 روپے، معاف کرنا 100 روپے. ہاں اچانک نیت بدلتی بھی نا درمیان میں، 500 نہیں دینا، بیوی ڈانٹے گی. 100 روپے دیتا ہوں غریب کو، نام بتا، فلاں ابن فلاں کو دیتا ہوں فلاں علاقے میں. ہاں تاریخ ڈیٹ سب اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے. منہ میرا کہاں ہے؟ کہاں رہتا ہوں؟ نماز پڑھے گا، قبلے کی طرف چہرہ رہے گا، سب اللہ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو؟ دل میں ارادہ کر لیا کافی ہے. لیکن لوگوں نے آپ دیکھی اتنی ساری دعائیں ایک مسلمان کے لیے. پہلے تو مسلمان کو جتنی ثابت دعائیں، اس سورہ یاد نہیں بیچارے کو، نماز میں پڑھنے کی صورتیں یاد نہیں ہیں، اس کو دعائیں یاد کرا رہے. بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ اتنا کس کو آتا بھائی؟ کون سیکھے گا اتنا؟ اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ آدمی ایک تو دوڑتے دوڑتے آتا نماز کو، اور کھڑا ہو کے نیت میں آگے پیچھے. ظہر کی نماز ہے 4 رکعت، عصر کی نماز اللہ اکبر، پھر یاد آتا کہ عصر بولا ہوں میں. نماز میری کون سی ہے؟ ظہر کی ہے. اب اندر جا کے کریکشن بھی نہیں کر سکتا ہے. سوچیے اتنی لمبی نیت کی رکعت چھوٹ جائے گی. امام رکوع میں چلا گیا اور یہ نیت کرنے میں لگا رہا. یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایسی کتنے اذکار، کتنی دعائیں، کتنی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بنا کے رکھی ہیں. اور باقی اعمال بدعتی تو میں لمبی لسٹ ہے اس کی. یہ ساری چیزیں دین میں نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ عقائد لوگوں نے گھڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، نور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. یہ تو صرف نبی کے بارے میں ہوا. اور عقائد آپ دیکھیے، غلط باتیں، غلط عقائد، تقدیر کے عقیدے کا انکار، یا ارجاء، یا اسی طرح سے اعتزال، یا اسی طرح سے جہمیہ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ ساری چیزیں بدعات ہیں. یہ عقیدے والی بدعتیں ہیں. بدعات اعمال والی بھی ہوتی ہیں اور بدعات عقیدے والی بھی ہوتی ہیں. صرف عمل میں تھوڑی بدعت ہوتی ہے، بلکہ شروع کے زمانے میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر بدعتیں عقیدے والی ملیں گی آپ کو. جتنے فرقے بنے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں لوگ آئے، کہا ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن کہتے کہ تقدیر کچھ چیز نہیں ہے، تقدیر کو نہیں مانتے وہ لوگ. حضرت عمر نے ڈانٹا، کہا ان سے جب ملاقات ہو تو کہنا میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بری ہوں. تو بدعات عقیدے کی بھی ہوتی ہیں، اعمال کی بھی ہوتی ہیں. بدعت سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ آپ قیامت کے دن بدعتیوں کو دھتکار دیں گے. ابن عبد البر رحم اللہ فرماتے ہیں کل من احدث فی الدین وهو من المطرودین عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاهواء.
اپنی کتاب تمہید میں انہوں نے بات کہی ہے، اور امام النووی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے شرح مسلم میں، المنہاج جو ان کی شرح ہے اس میں انہوں نے بات ذکر کی، کہا کہ ابن عبد البر فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو دین میں نئی چیز نکالے قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکارے جانے والے لوگوں میں وہ شامل ہوگا، جیسے خوارج، روافض اور اسی طرح سے سارے بدعتی فرقے ہیں، ان کو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے کہ نہ دھتکارا جائے، ہم اس سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور امت کو بدعات سے بچائیں، امت کو بدعات سے بچائیں، بدعات کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ وہ اپنا عمل کر رہا نہ کرنے دو اس کو، نہیں، سمجھائیے اس کو، بھئی اس کی مرضی، جیسا ہم جو ہے نا ایسے بن گئے ہیں جس کو جیسا کرنا ہے کرنے دو، ٹھیک ہے، آپ کا ایک دائرہ ہے، اس میں آپ ایک حد تک ہی جا سکتے ہو، مار پیٹ کے تو کسی کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن آپ زبان سے، محبت سے، نرمی سے، ہمدردی سے، علم اور دلیل کے ساتھ سمجھا تو سکتے ہو۔ اس امت کا شعار ہے یہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت اس بنیاد پر قرار دیا ہے۔ تو سلف اس معاملے میں نرمی نہیں برتتے تھے، بدعات سے نفرت کرتے تھے۔ کیوں؟ بدعات ہلکی نہیں ہے، کسی چیز، کسی بدعات کے بارے میں اچھی نیت کا ہونا اس کو اچھا نہیں بنا دیتا ہے۔ بھائی کوئی آدمی ہے جو چوری کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے، اس نیت سے چوری کرے مالداروں کی کہ غریبوں کو کھلائے گا، وہ چیز صحیح ہو جائے گی، لیکن اس کی نیت تو اچھی ہے نا، ہاں؟ اچھی نیت سے غلط عمل اچھا نہیں ہو جاتا۔ تو بدعات کے لیے اکثر نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، نجات پانا ہے، نیت اچھی ہے، عمل صحیح ہے کیا؟ ویسے ہی جیسے ایک آدمی اچھی نیت سے، حج کی نیت سے غلط پلین میں بیٹھا، آسٹریلیا کے، چلے گا؟ سوچیے آپ کہ ایک آدمی غلط ٹرین میں بیٹھ جائے، غلط پلین میں بیٹھ جائے، غلط راستے پر چلا جائے، اس کی نیت کا اچھا ہونا اس کو صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ساتھ صحیح سمت بھی ہونا ضروری ہے، صحیح راستہ بھی ہونا ضروری ہے۔ خالی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ بدعات کریں، نہیں، تو بدعات سے بچنا۔ تو سلف اس معاملے میں بڑے حساس تھے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچئے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز لوگوں کو اچھی دکھائی دے لیکن وہ اچھی نہ ہو، اس کا برا ہونا کیوں بری ہو؟ اس لیے بری کہ وہ بدعت ہے، اس میں اور کسی برائی کی ضرورت نہیں، صرف بدعت ہونا ہی اس کو برا بنا دیتا ہے، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے وہ کتنی اچھی کیوں نہ دکھائی دے۔ اور اکثر بدعت اچھی لگتی لوگوں کو۔ کیا جاتا ہے، ایک آدمی مر گیا، اس کے لیے سب مسجد میں جمع ہیں، اللہ کا گھر، اور قرآن جیسا کلام پڑھ رہے ہیں اس کو بخشنے کے لیے، سب مل کے جمع ہو کے پڑھ رہے ہیں، ایک مسلمان کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اور پڑھ کے اس کو بخشنے کے ساتھ ساتھ مٹھائی کا بھی انتظام ہو۔ ہاں، مٹھائی بھی ہے، قرآن بھی پڑھا جائے گا، سب میٹھے میٹھے لوگ جمع ہیں، سب پڑھ کے اس کو بخشیں گے، اس کی بخشش ہو جائے گی، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس قرآن نہیں تھا؟ کیا وہ لوگوں وہاں اس زمانے میں وفات نہیں ہوتی تھی لوگوں؟ تو کیا مسجد نبوی میں لوگ بیٹھ کر اس طرح سے مل جل کر قرآن پڑھ کے بخشتے تھے مرنے والے کو؟ سوچئے آپ، ان کو ضرورت نہیں تھی، ہمارے ہاں ضرورت ہے۔ ان کے لیے دعا نہیں، جنازے کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی ان کو؟ جنازے کی نماز اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو اتنے نیک لوگ تھے وہ، تو ان کے لیے جنازے کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے دعائیں نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے؟
یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی قرآن خوانی نہیں کی. سوچیے، قرآن پڑھنا ہے زندوں کا، اس کو زندگی میں تو کوئی پڑھاتا نہیں، مرنے کے بعد فوراً سب اس کے لیے پڑھتے ہیں. اس کو پڑھاؤ، وہ اپنا پڑھ کے مرے. آدمی کیا کرے بھائی، اس کو زندگی میں پڑھا دو، وہ اپنا پڑھ کے خود مر جائے نا. آپ کیوں پڑھتے اس کے لیے؟ کھانا آپ کیا کرتے اس کا؟ آپ کھاتے؟ تو بھوکا مر، میں تیرا کھاتا. کرتے ایسا نہیں. قرآن آپ اس کا پڑھاؤ، اس کو سکھاؤ. اس معاملے میں کچے ہیں ہم لوگ. کتنے مسلمان ہیں جو آج بھی قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو پڑھ بھی سکتے نہیں ہیں؟ ہم اس کو زندگی بھر ویسا رکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر کیا کرتے؟ سب ہمدردی میں جمع ہوتے ہیں. ایک دن زندگی میں اس کے جمع، ایسا پڑھ سیکھ قرآن. سب پوری بستی والے جمع ہونا، اس کو بٹھانا، مولوی صاحب پڑھاؤ اس کو الف، پڑھاؤ اس کو. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں. اس کو زندگی بھر ویسے ہی قرآن سے جاہل رہنے دیتے. جب وہ مر جاتا ہے پھر اس کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہو. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ. ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ وہ لوگوں کو بھلائی دکھائی دے. کسی چیز کا اچھا دکھنا اس کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت سی چیزیں اچھی دکھتی ہیں، ہوتی نہیں ہیں. ڈسنے والا سانپ بعض اوقات بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے. کتنا خوبصورت ہے، بلکہ بچہ آپ پکڑنے گیا تو کیا کر دے گا؟ کاٹے گا، ڈسے گا. اس کی خوبصورتی پر مت جائیے، اس میں زہر ہے. اور بہت سارے کھانے کی چیزوں میں بھی زہر ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑی خوشنما ہوتی ہیں. بدعت اچھی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ زہریلی ہوتی ہے، اس سے دور رہیے. شعبہ رحم اللہ فرماتے ہیں، اب یہاں ایک حصہ بدعت سے دوری. لیکن بدعت کیسے آتی ہے؟ بدعت پھیلانے والوں کے ذریعے سے، بدعت کی دعوت دینے والوں کے ذریعے سے. تو بدعت سے بچنے کے لیے اہل بدعت سے بھی دوری ضروری ہے. بدعت سے بچنے کے لیے اہل بدعت سے دوری ضروری ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان سفیان الثوری یبغض یا یبغض اہل الاہواء وینہى عن مجالستهم اشد النہی. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بدعتیوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے سختی سے منع کرتے تھے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر عام طور سے اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر آدمی سے سنتا ہے، چاہے وہ اہل بدعت ہوں یا اہل سنت ہوں. بلکہ بعض اوقات شیعہ کو بھی سننا شروع کر دیتا، منکر حدیث کو بھی سننا شروع کر دیتا. آگے بھی میں اس پر بولوں گا. لیکن یہ کہ اہل بدعت کو پسند نہیں کرنا، نہیں بولے وہ باقی گمراہ ہے، لیکن ماں باپ پہ جب بولتا نا تو رونا آ جاتا. تو میں صرف ماں باپ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں اس کو سنتا ہوں. باقی غلط ہے مجھ کو معلوم ہے، لیکن میں کیا سنتا ہوں؟ اخلاق کے بارے میں اس کی بات بہت زبردست. اپنے بھی عالم ایسا نہیں بولتے، وہ اخلاق کی بولتے 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 عقیدے کی ایک ایسی بات بیچ میں بول جائے گا جیسے آپ کو اصلی نوٹوں کے بیچ میں ایک نقلی نوٹ آ جاتی اور آپ وہ لے لو گے اور دھوکہ کھا جاؤ گے. نوٹ کے معاملے میں دھوکہ کھانا اتنا بھیانک نہیں ہے جتنا دین اور عقیدے کے معاملے میں دھوکہ کھانا، کہ آپ کا عقیدہ بگاڑ دے گا. آپ کے پانی میں ایک نجاست کی چیز ڈال دے گا، آپ کا سارا پانی خراب ہو جائے گا. کہ اہل بدعت سے دور رہنا، اہل بدعت سے دور رہنا. اہل بدعت سے ہماری مراد قوم ہے، عام عوام نہیں. ہماری جو عوام ہے اس میں ایک بڑا طبقہ جہالت کی وجہ سے بدعتوں میں پھنسا ہوا ہے. ان کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نزدیک کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ علاج کیسا کریں گے اس کا؟ لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو گرو ہیں، وہ بدعتوں کے عام کرنے والے، دلیلیں دیں گے، بحث کریں گے، تقریریں کریں گے اور سماج میں بدعتوں کو عام کریں گے. اس طرح کے بدعت کے دائی جو سماج میں بدعتوں کو عام کرتے ہیں،
تقریروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جو بدعتوں کے لیے لڑتے ہیں، بدعتوں کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ وہ عام ہو جائیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن عام عوام جو پبلک ہے، جو بیچاری نہیں جانتی ہے، دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، تو ان لوگوں سے دوری اگر آپ برتیں گے تو آپ ان لوگوں کو اور زیادہ گمراہی میں جانے دیں گے، ان کو نہیں جانے دینا چاہیے۔ بہت ممکن ہے آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ۔ تو یاد رکھیں کہ جب سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اہل بدعات سے دوری اختیار کرتے تھے، تو اہل بدعات کے دو طبقے ہیں، بلکہ واقعی اہل بدعات یا بدعتی اس آدمی کو کہا جائے گا جو بدعات کو پھیلانے والا ہو، چاہے خود میں کھڑا ہو یا کسی کی گھڑی ہوئی بدعت کو عام کرتا ہو۔ لیکن عام پبلک جو دھوکہ کھائی ہوئی ہے، جس کو سکھانے اور سدھارنے کی ضرورت ہے، ان کو دور نہیں کرنا چاہیے، ان سے اخلاق سے ان کو قریب کر کے دینی مجالس میں یا علماء کی صحبت میں ان کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کی مجلسوں سے دور رہنے کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح سے فضیل ابن عیاض کہتے ہیں من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو آدمی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ بدعتی کی تعظیم کیا ہے؟ آدمی کہے فلانے جو ہیں ان کی فلانی کتاب بہت اچھی ہے، مودودی صاحب ہیں انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، اسرار احمد ہیں ان کی تفسیر بہت زبردست ہے، یا اسی طرح سے اور بھی نام اس میں تفصیل سے لیے جا سکتے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں، احمد رضا خان، ان کا فلانا فتاوی کی کتنے فتاوی دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے، لکھا ہے ان کے بارے میں، دونوں ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے۔ اہل بدعت، بدعتوں کو عام کرنے والے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے جو عقیدے میں یا دین کے معاملے میں بدعات کا شکار ہوتا ہے اور بدعات پھیلانے والا ہوتا ہے، اور کچھ اچھے کام بھی اس کے ہوتے ہیں۔ ان اچھے کاموں کی تعریف ایسے انداز میں کی جائے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ ہو سکتا ہے بھئی کوئی آدمی بدعتی ہے لیکن کسی آدمی کو اس نے مسلمان بھی بنایا ہو، کسی مرنے والے کو بچایا ہو، کسی اور کی عزت بچائی ہو، کچھ بھی اس طرح سے اس نے بھلائیاں کی ہو، دواخانہ کھولا ہو، اب اس کی ایسی تعریف کر دی جائے کہ لوگ دھوکے میں آئیں اور اس کی باتیں بھی سننے لگیں۔ یہ بات یاد رکھیے، بدعتی کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے انداز میں کہ لوگ اس کی طرف جائیں۔ لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کی تعریف کرنے لگ جائیں، وہ ٹھیک ہے لیکن وہ آدمی بہت اچھا ہے، اس نے ایسا کام کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، جبکہ وہ لوگوں کو شرکیات سکھاتا ہے۔ تو دواخانے میں سے نکل کے شرکیات میں گیا، بڑا بیمار بنا نا، جسم کا بیمار تھا اب عقیدے کا بیمار ہو گیا، بتائیے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ کہ دنیا میں بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو تو کہاں جائے گا؟ قبر میں، اور اگر عقیدے کی بیماری ہو تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ قبر میں جانا خطرناک ہے کہ جہنم میں؟ قبر میں تو ایسے بھی سب کو جانا ہے، لیکن انسان چونکہ دنیا دار ہوتا ہے اس کو دین کے معاملے میں اتنا سیریس نہیں لیتا ہے، دنیا کی تکلیف بڑی تکلیف لگتی ہے کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے۔ اہل بدعات سے دوری بنا کے رکھنا، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں سننا، اور ان کی ایسی تعریف، ان کی تعریف نہیں کرنا۔ ان میں بھلائیاں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی سے نہیں۔ بھائی ابلیس میں ایک بھی بھلائی نہیں تھی کیا؟ فرعون میں ایک بھی بھلائی نہیں تھی؟ اور کتنے لوگ دنیا کے بھلائیاں نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ان کی قرآن میں۔ بنی اسرائیل بھلائی ایک بھی نہیں ہوں گی ان میں، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی۔ سوچیے آپ کہ جو گمراہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہو یا جتنی بھی قومیں آئیں، کیا اللہ نے ان کی تعریف کی؟ نہیں۔ تو کیا ایک بھی بھلائی نہیں تھی ان کے اندر؟ بھلائی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعریف سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔
تو اہل بدعت کی تعریف اگر کی جائے تو لوگ تعریف کرنے والے کی بات کو سن کے اس سے دھوکہ کھا کے اس کے پاس جا سکتے ہیں، ان کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی کہتا کہ یہ ظلم ہے، بھلائیاں بھی تو ہیں، بھلائیاں بھی بیان کرو، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اہل بدعت کی تعریف سلف نہیں کرتے تھے، تو اہل بدعت کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری بات ہم نے سیکھی، وہ یہ کہ بدعت اور اہل بدعت سے کیا کرنا، دوری، یہ سلف کا منہج ہے۔ آپ بتائیے، مثال موٹی دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک لڑکا ہے، بہت سمارٹ، بہت پیسے کماتا ہے، جاب پہ جاتا اور سب کچھ کرتا، لیکن شراب پیتا، ڈرگ ایڈکٹ ہے، ناچ گانا کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ جانے دو گے؟ ہاں تو مت بولیے، پیسے کما رہا نا تو جانے دو، ہاں آپ جانے دو گے؟ نہیں۔ کپڑے ایک دم صاف رہتے اس کے، نہاتا روزانہ ہے، پیسے خوب کماتا ہے، غریبوں میں بانٹتا بھی ہے، ماں باپ کو بھی اچھے گھر میں رکھا ہے، فلیٹ میں، لیکن شرابی ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، اور یہ اس کا عام معمول ہے، لیکن کماتا بہت ہے، ماں باپ کی خدمت بھی برابر کرتا ہے، اور ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ کا بیٹا بولے لیکن اتنا اچھا ہے نا وہ، اس کی خوبیاں گنائے، تو آپ کیا بولو گے؟ اس کی خوبیاں بازو رکھو، یہ گناہ بہت خطرناک ہے، مت جاؤ اس کے ساتھ، مت رہو اس کے ساتھ میں۔ کیوں؟ وہ تم کو بھی اس میں لے ڈوبے گا۔ اس کی صفائی کو مت دیکھو، ماں باپ کی خدمت کو مت دیکھو، اس کی کمائی کو مت دیکھو، اس کی صحبت میں رہو گے، زنا، شراب اور اس طرح کی جوئے کی عادتوں میں تم پھنس جاؤ گے۔ تو اس کی خوبیاں ہونے کے باوجود یہ برائیاں ایسی ہیں کہ تم اس میں ملوث ہو سکتے ہو، مت جاؤ اس کے ساتھ میں۔ آپ اس سے روکو گے کہ تعریف کرو گے؟ اچھا بچے کو ایسا بولو گے ماشاءاللہ وہ کتنا اچھا لڑکا ہے، ہاں ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، کماتا ہے، برابر جاب پہ جاتا ہے، کتنا خوبصورت ہینڈسم ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، ٹائم کی پابندی کرتا ہے، لیکن زنا بھی کرتا ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے۔ آپ کا بچہ کنفیوز ہوگا، منع کر رہے ہیں یا جا بول رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی بولتے ہیں، وہ بھی بولتے، تو میں کروں کیا؟ اور وہ کنفیوز ہو کے، ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ نہیں خوبیاں پہلے بتایا نا تو جانا چاہیے۔ جب آپ خوبیاں برائیاں دونوں ایک ساتھ بتاتے ہو تو سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بھائی بچہ آپ کا تتلی پکڑنے جا رہے ہیں، راستے پہ گاڑیاں آ سکتی ہیں، آپ کیا بولو گے؟ ماشاءاللہ تتلی بہت اچھی ہے، مت جا، بولو گے آپ؟ تحذیر کے وقت، ڈرانے کے وقت تعریف نہیں کی جاتی ہے، اس کو بس کہا جاتا مت جاؤ گاڑی آئے گی، باقی ساری خوبیاں آپ ڈراپ کر دو گے۔ تو اہل بدعت کے تعلق سے آپ تعریفیں کرنے لگ جاؤ اور پھر ایک آدھ منع کی بات بول دو، سننے والا کنفیوز ہوگا، اس لیے کیا کیا جائے گا؟ نہیں۔ اس لیے بعض لوگ شکایت کرتے ہیں ان کی اتنی بھلائیاں ہیں آپ وہ بتاتے نہیں، آپ ان کی برائیاں بتاتے۔ ایک ڈاکٹر بہت ایکسپرٹ ہو لیکن لوٹتا بھی ہو، کیا بولیں گے آپ؟ بہت ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ لیکن لوٹتا ہے جامت، سامنے والا کنفیوز ہوگا کہ بولنا کیا چاہ رہے آپ؟ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ کہ جس انسان سے آپ کو بچانا ہو، اپنے بھائی کو، اپنی اولاد کو، لوگوں کو، آپ اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں اور پھر اس کی ایک برائی بیان کریں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ آپ کو بچانا ہے تو برائی بیان کریں گے آپ۔ تو یہ طریقہ یاد رکھیں۔ آج کل ہو رہا ہے یہ کہ بھائی سب کو خوش رکھو، تعریفیں کرو، کسی کو برا نہ لگے، نہیں، بچانا چاہیے لوگوں کو۔ اہل بدعت کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی تعریف نہیں کی جائے گی، ان کی تعریف نہیں کی جائے گی، ان سے لوگوں کو خبردار کیا جائے گا۔ نمبر 4، اہم ترین قاعدوں میں سے سلف کا ایک قاعدہ اور ایک اصول یہ ہے کہ نقل کو عقل پر مقدم رکھنا۔ نقل کو عقل پر مقدم رکھنا کیا مطلب ہے؟ عقل اور دلیل، قرآن و سنت کی دلیل، اگر دونوں میں ٹکراؤ لگتا ہو تو ہم ہمیشہ قرآن و سنت کی دلیل کو اوپر رکھیں گے اور عقل کو اس کے تابع رکھیں گے۔
کیوں؟ کیونکہ میری عقل، آپ کی عقل، بڑے کی عقل، چھوٹے کی عقل، پڑھا لکھا نہیں پڑھا ہوا، دیندار بے دین، ہر ایک کی عقل الگ ہے. سب کی عقل سیم ہے نہیں ہے. ایک بات ان کی عقل میں آتی تو ان کی عقل میں نہیں آتی. بات وہی ہے جو بات آپ کی عقل میں آتی ہے. بیٹا پڑھو لکھو گے تو بنو گے نواب. آپ کے بیٹے کی عقل میں آتی؟ بولتا نہیں مجھے کھیلنا ہے، نہیں کھیلوں گا تو میرا موڈ ہوگا خراب. آپ بچے کو بولے بیٹا کھیلنا نہیں پڑھائی کرنا، بولے ابو پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے مجھے کھیلنا ہے. آپ بتائیے اس کی عقل میں تو یہ آ رہا ہے کہ جب ٹائم اپنے پاس ہے تو کھیلو کودو انجوائے کرو. یہ تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بیگ لے کے جاؤ، پڑھو لکھو اور مار کھاؤ ٹیچر کی اور ڈانٹ سنو گھر پہ آ کے ماں باپ کی. کھیلو مزہ اس میں آتا ہے. اس کی چاہت وہ ہے، اس کی عقل میں وہ زیادہ اچھا. ماں باپ بولے نہیں بیٹا اس میں تکلیف ہے لیکن اس میں کامیابی، لیکن اس کو نہیں سمجھ رہا ہے. اس کو نہیں سمجھتا ہے کیونکہ اس کی عقل ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی ہے. وہ اپنی زندگی میں فائدے نقصان کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کبھی جوانی میں بھی ایسا تھا، بیٹا وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، نہیں ابو وہ صحیح ہے. جوانی میں بھی غلطی کرتا ہے. اور بعض اوقات بڑھاپے میں جا کے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. دوائی کھایا کرو، میں نہیں کھاؤں گا. بتائیے ہاں بڑھاپے میں بھی عقل خراب ہوتی. تو عقل کس کی؟ بچے کی، جوان کی، ادھیڑ عمر والے کی، بوڑھے کی، پڑھے لکھے کی، ان پڑھ کی. کس کی عقل؟ دنیا میں کوئی اسٹینڈرڈ عقل نہیں ہے. تو عقل کو کیا کریں گے؟ تابع رکھیں گے اللہ کے علم کے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے. یہ سلف کا طریقہ ہے. قیام السنہ رحم اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ قَالُوا الْأَصْلُ فِي الدِّينِ الْإِتِّبَاعُ وَالْمَعْقُولُ تَبَعٌ. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل بنیاد اتباع ہے. دین کی جڑ کیا ہے؟ فالو کرو. کس کو؟ اللہ کی بات کو، رسول کی تعلیمات. ہم کو فالو کرنا پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ والمعقول تبع، اور عقل کی باتیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ اس کے تابع ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، آدمی ہوتا کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی. ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ آپ کو یہ دوا، سر درد ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے آپ یہاں یہ لگاؤ آپ کا سر درد کم ہو جائے گا. وکس لگاؤ، فلانا لگاؤ، آیوڈیکس لگاؤ، جو بھی لگاؤ درد. بولے درد تو اندر ہے، باہر لگانے سے کیسا کم ہوگا؟ جو بولا وہ کرو چپ چاپ. آپ ڈاکٹر ہو کہ میں ہوں؟ نہیں ڈاکٹر تو آپ ہی ہو، پیسہ لاؤ. آئے مجھ کو سکھانے والے، کورس میں کیا ہوں کہ تم کیوں سمجھتا ہے تم کو؟ نہیں معاف کرنا غلطی ہوئی. اگلی بار گیا سر بہت دکھ رہا ہے گولی کھاؤ. بولے پہلی بار تو لگانے کے لیے دی تھی، اب تو پیٹ میں جا کے سر کیسا کم ہوگا بھائی؟ درد کہاں ہو رہا ہے؟ سر میں. گولی کھانا ہے تو جائے گی کہاں پہ؟ پیٹ میں. تو پیٹ میں گولی جائے گی اور سر کا درد کیسے کم ہوگا؟ ڈاکٹر میں ہوں کہ تم ہو؟ آپریشن کرو تمہارا. سوچیے دنیا میں بھی ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ان کی بات آدمی چپ چاپ مان لیتا ہے. بلکہ میکینک کی بات بھی چپ چاپ مان، صاحب یہ بدلنا پڑے گا تو بدل دیتا. بلکہ باڈی پارٹس میں بھی آدمی فیصلے ڈاکٹر کی بنیاد پر کرتا ہے، کاٹ کے نکالنا پڑے گا یہ نہیں تو تکلیف ہو جائے گی، کاٹو. سوچیے کہ وہ جانکار کی بات کے تابع ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا مانتا. دین کے معاملے میں یہی قاعدہ ہے. ہم سے سمجھدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زیادہ جاننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے بتا دیا یہ اللہ کی بات ہے، آپ نے بتا دیا ایسا کرو ایسا مت کرو، ہم کو ماننا ہے. ہم سے زیادہ ہمارے نبی جانتے ہیں. یہ مزاج ہونا یہ سلف کا طریقہ ہے کہ جب بھی عقل اور نقل میں بظاہر جھگڑا دکھائی دے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھو گے
کہ ہر چیز کو عقل کی میزان میں تولا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی عقل کی بنیاد پر تول کے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. عقل میں آیا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. اور اکثر حدیثوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ حدیث عقل میں نہیں آتی تو ریجیکٹ. عقل نہیں، عقل تابع، عقل کا استعمال نہیں کرنا ایسا نہیں ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے، لیکن عقل کو جج نہیں بنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. عقل کو اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہم، تو اس کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا ہے، پرکھنے کے لیے نہیں کہ اللہ کی بات صحیح ہے کہ نہیں، رسول کی بات صحیح ہے کہ نہیں. تیری عقل اتنی زیادہ آگے ہو گئی کہ تو اللہ کی بات کو چیک کرے گا صحیح کہ نہیں، رسول کی بات صحیح کہ نہیں. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک اصول سلف کا یہ ہے کہ عقل استعمال کی جائے. یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ عقل استعمال نہیں کریں گے، لیکن عقل تابع رکھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. اگر دین کا مدار محض رائے پر ہوتا تو موزوں کے نیچے کے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا اس کے اوپر مسح کرنے سے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر اوپر مسح کرتے تھے. تو مسح جو ہے اوپر کیا جائے گا، نیچے نہیں. اب عقل یہ بتاتی کہ دھول تو نیچے لگی ہے تو نیچے صاف کریں، لیکن سنت یہ ہے کہ موضوع پر مسح اوپر کیا جائے گا. تو دین کے معاملے میں عقل چلانا اور عقل کی بنیاد پر اللہ کی بات کی تأویل کرنا یا رسول کی بات کا انکار کرنا یہ بے دینی، اور یہ سلف کا منہج، سلف کا طریقہ نہیں ہے. امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ دعنا من الكتاب والاحادیث الاحاد وهات العقل فاعلم انه ابو جہل. جب تم دیکھو کہ دین کے معاملے میں عقل سے بات کرنے والا بدعتی یہ کہیں کہ کتاب اور حدیثوں کو چھوڑ دو، قرآن کی بات چھوڑو، حدیث کو بازو رکھو، قرآن و حدیث کو بازو رکھو اور عقل کی دلیل لاؤ، عقل سے ہم کو ثابت کرو. تو آپ فرماتے ہیں کہ فعلم انہ ابو جہل، اچھی طرح سے جان لو کہ وہ ابو جہل ہے. ایسا انسان جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے عقل کی بات کرے، ایسا انسان ہدایت کے راستے پر نہیں ہے. نمبر 5 کتنی چیزیں ہوئیں؟ پہلی کیا تھی؟ ہاں جو شروع سے موجود ہے ان کو معلوم ہوگا. پہلی توحید. کیا توحید؟ توحید نہیں، پہلی چیز کیا؟ سلف کے اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے؟ چندہ نہیں، اکیلا کوئی بولے گا، ادھر سے ایک لفظ ادھر سے ایک لفظ. ہاں پہلا اصول کیا ہے؟ توحید. توحید. ہاں پہلا اصول کیا ہے؟ تھیلی. توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دینا. دین کے سارے معاملات میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید. نمبر 2 کتاب و سنت کی اتباع کا خصوصی اہتمام. 3 بدعات اور اہل بدعات سے دوری. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نقل کو عقل پر یا عقل کو نقل پر، یعنی قرآن و سنت کی دلیلوں کو عقل سے زیادہ اہمیت دینا، عقل کو اس کے کیا کرنا؟ تابع کرنا. یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھی. نمبر 5 صحابہ کی تعظیم اور ان کے منہج کی پیروی. صحابہ کا احترام ہونا چاہیے. سلف اور خود صحابہ بھی اپنے سے بڑے جو صحابہ ہوتے تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے بعد جو تھے
بعد والے صحابہ جو تھے، جو عمر میں کم تھے، وہ اپنے سے بڑے صحابہ کا احترام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کہتے تھے کہ سب سے افضل امت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کے مراتب کو لوگ یاد رکھتے تھے۔ پھر بعد کے جو اسلاف آئے، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں بھی صحابہ کا احترام ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے کہ بس ہم نبی کو مانتے، صحابہ انسان تھے۔ انسان تھے کا مطلب کیا آپ کو ریجیکٹ کریں گے؟ آپ بھی تو انسان ہیں۔ آپ کو کوئی ریجیکٹ کر دے، بے عزتی کر دے، آپ کو برداشت ہوگا؟ تو صحابہ امت کا بہترین طبقہ ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بہترین طبقہ صحابہ کو قرار دیا۔ بہترین طبقہ کس اعتبار سے؟ بہت خوبصورت تھے، بہت مالدار تھے، شریف خاندان کے تھے۔ بہترین کس اعتبار سے؟ دین کے معاملے میں نبی کے نزدیک بہترین دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ علم و عمل کے اعتبار سے، عقیدے اور عبادات اور اخلاق کے اعتبار سے امت میں بہترین لوگ اگر کوئی ہیں تو کون ہیں؟ صحابہ۔ بہترین لوگ کو جو لوگ بدترین کہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں؟ روافض صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گنتی کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے۔ روافض کون؟ شیعہ میں اور بگڑے ہوئے۔ عام طور سے آج شیعہ جو ہیں وہ روافض ہی ہیں، جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے، حضرت علی کے دشمن بن گئے، حضرت فاطمہ پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا، سارے صحابہ اسے نعوذ باللہ، گنتی کے کچھ لوگ چھوڑ کے بس۔ خاص کر کے ان میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر لعنتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ سلف کا طریقہ صحابہ کے احترام کا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے نفرت ہے۔ انصار صحابہ میں دو طبقے ہیں، ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ مہاجر مکہ سے مدینہ جانے والے، اور انصار مدینہ میں جو لوگ پہلے سے تھے، آنے والوں کی دنیا میں اور دین میں مدد کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے، یعنی جو آدمی انصار سے محبت کرتا ہے یہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے، اور اگر کوئی انصار سے نفرت رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی خرابی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے ان سے نفرت رکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے نفرت رکھنا انسان کے ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پیمانہ بتایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئے ہیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر وہ پیٹ پھیر کے جاتے ہیں تو وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یعنی وہ اب الگ ہو گئے ہیں اہل حق سے، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، شقاق میں ہیں، دوسری جانب ہے، مخالف جانب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانے والے ہدایت پر ہیں۔ صحابہ اتنے عظیم الشان لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا ساری انسانیت کو، کہ تم ایمان لاؤ تو ویسا ایمان لاؤ جیسا کون لایا ہے؟ صحابہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کا ایمان معتبر تھا۔ اب آ کے کوئی آدمی اگر کہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے، اس کے خود کے ایمان کے بارے میں سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ تو ایمان والا ہے کیا، جو صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا پروانہ، اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے صحابہ کی اتباع کرنے پر۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلے سبقت دے جانے والے مہاجر اور انصار، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں، جن کے نیچے نہریں بہیں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہاجر اور انصار اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان سے اللہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ کی رضا صحابہ کی اتباع میں ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ صحابہ کس راستے پر چلیں، انہوں نے کیا موقف اختیار کیا، وہ بھی وہی موقف اختیار کرے، صحابہ سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار نہ کرے۔ تو اس میں ہم کو معلوم ہوا کہ صحابہ اس دین میں ان کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ کہہ کے نہیں بول سکتے کہ وہ تو انسان ہی تھے، بس ان کی رائے، ان کے اعتقاد اور ان کے موقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے دور میں کامیاب لوگوں کی نشانی قرار دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کی پیروی کریں گے۔ اختلاف کے دور میں کامیاب کون، نجات پانے والا کون؟ آپ نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ جب اختلاف کریں گے، دین میں اختلاف کریں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی۔ کون؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس منہج پر، اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو اس راستے پر ہوں گے وہ جہنم سے بچیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچیں تو ہمیں بھی اسی راستے کو اپنانا پڑے گا جو صحابہ والا راستہ ہے، اور صحابہ والا راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، اس کو یاد رکھیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابو زرع الرازی ایک بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں جب تو دیکھے کسی انسان کو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کی شان گھٹا رہا ہے، ان کا ذکر ایسے کر رہا ہے کہ دلوں میں ان کی عزت کم ہو، صحابہ کا تذکرہ ایسے کر رہا ہے کہ دلوں میں ان کی عزت کم ہو، اگر ایسے طور پر ان کا تذکرہ کر رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِيق، اچھی طرح جان لے کہ وہ بددین ہے۔ تو اس آدمی کا دین صحیح نہیں ہو سکتا ہے جو صحابہ کو بے دین بتائے، اس آدمی کا دین کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے جو صحابہ کے بارے میں ایسی بات کریں جس سے صحابہ کا احترام کم ہوتا۔ تو یہ پانچویں چیز ہم نے دیکھی، یاد رکھیں گے سب۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ صحابہ، دو چیزیں ہوئی اس کے اندر، صحابہ کے بارے میں دو باتیں ہوئی۔ نمبر ایک، کون بتائے گا؟ صحابہ کا احترام کرنا، ان کے بارے میں غلط بات نہیں بولنا۔ دوسرا، عقیدے اور عمل میں ان کی پیروی کرنا، اسی راستے پر چلنا، اسی موقف کو اختیار کرنا جو انہوں نے اختیار کیا ہے، وہی سٹینڈ لینا جو صحابہ نے لیا ہے۔
جس چیز کو انہوں نے صحیح بتایا صحیح ماننا، جس چیز کو صحابہ غلط سمجھتے تھے غلط ماننا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، کیونکہ ان کو سمجھایا کون تھا دین؟ ہاں مفتی صاحب، صحابہ کو کون سمجھایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تھا عمل کرتے ہوئے، اور اپنے کانوں سے آپ کی بات سنی تھی، ان سے زیادہ ہم کو سمجھ میں آئے گا؟ سوچیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صحیح تطبیق کرنے والے اور صحیح طور پر اس کو سمجھنے والے صحابہ تھے، تو ایک ان کا احترام ہونا چاہیے، دو ان کی پیروی ہونا چاہیے۔ احترام کا نہ ہونا پیروی میں مانے، بھئی آپ جس کی عزت نہیں کرتے اس کو فالو کرتے؟ ہاں، تو عزت کرنا کیوں ضروری ہے؟ عزت کرنا اس لیے ضروری صحابہ کی کہ اگر دل سے ان کا احترام کم ہو گیا تو ان کا راستہ چھوٹ جائے گا، ان کا راستہ اگر چھوٹ گیا تو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ کسی بھی انسان کے پہلے دل میں عزت کم ہوتی ہے، پھر اس کی بات کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جس کا احترام نہیں کرتے اس کی بات کی بھی ویلیو آپ کے پاس نہیں ہوتی، دل میں جس کی عزت ہوتی ہے اس کی بات کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کی شخصیت کا احترام اگر نہیں ہوگا تو ان کی باتوں کی بھی کوئی اہمیت زندگی میں نہیں ہوگی۔ پھر نتیجے میں صحابہ جو حدیثیں نقل کر رہے ہیں، اگر ان کا احترام اور ان کا اعتماد باقی نہیں رہا، بھروسہ باقی نہیں رہا، پھر حدیثوں پہ بھروسہ کہاں سے رہے گا؟ حدیثوں پہ بھی بھروسہ نہیں رہے گا، پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اور پھر قرآن کون پہنچایا؟ آپ کو جبریل آ کے دیے؟ صحابہ ہی نے سب سے پہلے نبی سے قرآن لیا اور پھر امت کو وہ نقل کیا، امت تک پہنچایا۔ اگر وہی معتبر نہیں رہے تو پھر قرآن کے بارے میں بھی دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ گاڑی کہاں تک پہنچتی دیکھیے، اس لیے بیٹھنے سے پہلے دیکھنا جاری کہاں۔ گاڑی اچھی ہے تو بیٹھ جاؤ اس میں، ہاں اے سی بھی ہے اس میں، جاری کہاں ہے؟ کھائی میں نہیں جانا، اے سی نہیں دیکھنا اس کا، گاڑی کا رنگ نہیں دیکھنا، سپیڈ نہیں دیکھنا اس کی، کمفرٹ نہیں دیکھنا اس میں، اور یہ بھی نہیں دیکھنا اتنے سارے لوگ بیٹھ رہے نا اس میں۔ اگر وہ کھائی میں جانے والی گاڑی تو نہیں بیٹھنا اس میں۔ تو جو صحابہ کا احترام نہ رکھیں، صحابہ کے اعتماد کو خراب کرے، ایسے آدمی یا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ یاد رکھیں اس کو۔ علی مرزا، ہاں مودودی صاحب بھی یوں ہی بول رہا ہوں میں، ورنہ نہیں بولتا۔ ابو العلا مودودی کتاب لکھ دی پوری، اور صحابہ کے بارے میں بد زبانی کی اس کتاب میں۔ ایسے لوگوں کی کتاب نہیں پڑھنا، ایسے لوگوں کی پڑھنے والوں کو بھی نہیں پڑھنا، سننا بھی نہیں ان کو۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ صحابہ کا احترام معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کہے قرآن حدیث بس ہونا، صحابہ کو کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ قرآن کہاں سے آیا؟ حدیث کہاں سے آئی؟ اور سب سے پہلے اس پر عمل اللہ نے کروایا جن لوگوں کو، اور جن سے راضی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دین کی اشاعت میں، حفاظت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، ایسے ہی لوگ تھے کیا وہ؟ آپ کو نہیں چنا، ہم کو نہیں چنا، ان کو کیوں چنا؟ اور ان کا تذکرہ کہاں آ رہا ہے؟ تورات اور انجیل میں۔ ایسے ہی لوگ تھے وہ لوگ، کچھ تو تھے نا۔ تو ان کو اگر نہیں مانے گا آدمی، ان کا احترام نہیں کرے گا، تو ایسا آدمی دین میں خراب ہو جائے گا۔ چھٹی چیز، اور میں سمجھتا ہوں آخری چیز ہے، چھٹی چیز یہ آج کے لیے، ورنہ منہج سلف میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑے بڑے اہم اصول ہیں، لیکن یہ اس دور کے حساب سے بھی بہت ضروری جس کو جاننا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ علماء کی تعظیم کی جائے اور علم کو اہل علم سے لیا جائے۔ جہاں صحابہ کا احترام ضروری ہے، وہاں ہر دور کے اہل علم جہاں صحابہ کا احترام ضروری ہے، وہیں ہر دور کے اہل علم کا احترام بھی ضروری ہے، اور خاص کر کے اپنے دور کے علماء، اس اعتبار سے کہ ہم براہ راست استفادہ انہی سے کرتے ہیں۔ علماء کا احترام، ان کی تعظیم، اور اسی طرح سے علم کو اہل علم سے لینا، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک علماء کا احترام،
جو آدمی علل اطلاق علماء کو گرا کے پیش کرتا ہو ایسا آدمی عزت کا مستحق نہیں ہے. خاص کر کے آپ کو وہ لوگ ملیں گے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا کچھ نہیں ہو رہا ہے. دیکھو دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں علماء؟ علماء کچھ کام کے نہیں ہیں. علماء حکومت کے خلاف زبان ہی نہیں کھولتے، بزدل ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ان کو معلوم نہیں. علماء کیا ہو گئے ہیں؟ بکے ہوئے ہیں. آپ وقتاً فوقتاً کچھ جوشیلے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتے ہوں گے. علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء بزدل ہیں. علماء کو تو یہ بھی معلوم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو خالی پیشاب پاخانے کے مسائل سے انٹرسٹ ہے. نماز پڑھو، دعا کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، ختم. ان کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے. جو لوگ علماء کو گرا کے پیش کریں، ٹھیک ہے علماء میں بھی مراتب ہوتے ہیں. جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، پڑھ کے کل ہی فارغ ہو کے آیا ہے اور ایک زندگی اس کی لگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں، دین کے مسائل سیکھنے سکھانے میں زندگی گئی اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے. اس میں تو فرق رہے گا نا. اب سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ ایک بھی عالم معتبر نہیں ہے، ایک بھی اچھا نہیں، ایک بھی سمجھدار نہیں. آپ ہیں سمجھدار. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی سیاسی تحریک میں نوجوانوں کو دھوکہ دے کر شامل کرنے کے لیے پہلے ان کو ان سے کاٹ دیتے ہیں جہاں وہ جا کے ویریفائی کریں گے. ان کا جو بھی فلسفہ ہے اپنے کو ایسا کرنا ہے. ہاں دنیا میں اسلامی حکومت لانے کے لیے اب کیا کرنا؟ ٹھہرو علماء سے پوچھ. علماء کچھ کام کے نہیں ہے. تو جہاں جا کے وہ چیک کرے گا کہ یہ سونا ہے یا تانبا پیتل ہے جو سونے کے نام پہ دیا جا رہا ہے، اس کے پاس مت لے کر جاؤ جو اس کو چیک کر کے بتائے گا کہ نہیں یہ سونا، یہ پیتل تانبا ہے، یہ دھوکہ ہے. اس سے کاٹ دو تاکہ ویریفیکیشن ختم ہو جائے. ایک بڑا طبقہ جو سیاسی انقلاب لانے کی بات کرتا ہے وہ علماء کے مقام کو گھٹاتا ہے. دیکھ لیجئے آپ، علماء کو گرا کے پیش کرتا ہے، علماء کو نکما اور بیکار بتاتا ہے. جو انسان، ٹھیک ہے ایک عالم اچھا ایک اچھا نہیں بھی ہوگا، دنیا میں علماء سو بھی ہیں، بگڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، اور ایک صحیح العقیدہ عالم بھی علمی اعتبار سے کوئی کوتاہی اس میں ہو سکتی ہے، عملی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ سارے علماء بگڑے ہوئے ہیں، سارے علماء خراب ہو گئے ہیں، دنیا پرست ہیں، امت کا ان کو کوئی درد نہیں ہے، مسلمانوں کی ان کو فکر نہیں ہے، تجھ کو ہی فکر ہے اور علماء سب کے سب ایسے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں آدمی نہیں کرتا. سارے ڈاکٹر خراب ہیں ایسا نہیں بولتا ہے، اچھے بھی ہیں برے بھی بولتا ہے. لیکن علماء کے بارے میں علل اطلاق ان کو ایک دم نکما ثابت کرتا ہے. یہ لوگ نکمے ہیں جو علل اطلاق علماء کو برا بولتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے، اس کے پیچھے ان کی ایک بری غرض ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو غلط سلط باتیں ہیں، ہمارے فلسفے ہیں، یہ جا کے کوئی چیک نہ کرے، اور وہ خود آ کے کبھی علماء سے بات نہیں کریں گے. اب دیکھ لیجئے اس کو، دیکھ لیجئے آپ اس کو. ایک کام کرو، عالم کے پاس چلتے ہیں، آپ بتاؤ عالم سدھر گیا تو ہم بھی سدھر جائیں گے، ان کے پیچھے ہم بھی آئیں گے آپ کے پاس. نہیں 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 نہیں، علماء کے پاس نہیں جانا. کیوں؟ وہ لوگ مانتے نہیں. تو بھی تو نہیں مانتا نا. تو مانتا تو کہاں سے سیکھا یہ سب کچھ؟ انٹرنیٹ سے، گوگل، چیٹ جی پی ٹی، وہاں سے میں نے معلوم کیا ہے سب کچھ. اکثر ایسے لوگ جو علماء کو برا بولتے ہیں خود ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. ان کے پاس دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن دلائل نہیں ہوتے ان کے پاس، اور دلائل اگر دے بھی تو اس کا صحیح فہم نہیں ہوتا ان کے پاس. اپنے طور پر آیتوں کو، اپنے طور پر حدیثوں کو توڑ مروڑ کے کچھ بھی پیش کرتے ہیں، اپنے فلسفوں کو ثابت کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے اوپر کوئی ہوتا نہیں. دنیا میں ڈاکٹروں کے اوپر بھی ہوتے ہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. سلف کا طریقہ یہی رہا ہے، اپنے سے اوپر علم والوں سے جڑے رہنا، ان کی ماتحتی میں رہنا، ان سے پوچھتے رہنا، ان سے اپنی اصلاح کراتے رہنا. جس کے اوپر کوئی نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. جس کے اوپر کوئی نہیں وہ صحیح نہیں. اس کو یاد رکھیے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو سب آتا ہے، کچھ نہیں آتا اس کو.
کچھ نہیں آتا اس کو آتا ہے ایک ہی چیز، گمراہ کرنا۔ وہ آدمی کام کا نہیں ہے جو کسی عالم کے ماتحت نہ ہو۔ یاد رکھیے اس دور میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اس کا شمار ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ لیکن جیسے باپ پیار غصے میں آ کے تو میرا بیٹا نہیں، دوری، براعت، ناراضگی، تشدید اور اس کے لیے ڈانٹ، کیسا تو مسلمان، ایسا مسلمان رہتا کیا؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا شعار یہ ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، تعظیم نہ کرے، رسپیکٹ نہ کرے ان کو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے بستی کے بڑے ہوں، چاہے عمر میں بڑے ہوں، چاہے وہ مقام کے اعتبار سے بڑے ہوں، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، نہیں ہم میں سے۔ اب لوگ یا تو بڑے ہوں گے یا تو چھوٹے ہوں گے، اور کون ہوگا؟ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور تیسری چیز آپ نے بیان کی، جو ہمارے عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں کا بھی ذکر آ گیا، چھوٹوں کا بھی ذکر آ گیا، تیسرا الگ سے بڑے اور چھوٹوں کے علاوہ عام امت سے کاٹ کے بیان کس کو کیا؟ مالداروں کو، بادشاہوں کو، کس کو؟ تو ان کی الگ شان نہیں ہے؟ سوچیے آپ کہ بڑے بیان کر کے پھر الگ سے عالم کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ جانے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم کا مسلمانوں پر حق ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے نزدیک تو الٹا ہے۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں کیسا ہے؟ ہمارا عالم پہ حق ہوتا ہے، رات میں 3 بجے فون کرے اٹھانا، میسج کیے جواب دینا، سوال ڈالتا ہے کہ یہ حدیث میں نے بھیجی ہے، اس کی تحقیق کر کے بیان کریں۔ 10 منٹ بھی نہیں گئے، کوشچن مارک، کیا؟ ہاں، عالم کو میسج بھیجے گا ایسا؟ ہاں، کوشچن مارک کیسا ہے؟ کیا کر رہے اب تک؟ جلدی جواب دو۔ جواب دینا سمجھ میں نہیں آتا تمہارے؟ کیوں نہیں دے رہے جواب؟ سوال ہی نہیں، مطلب کئی چیزیں چھپی ہوتی ہیں اس کے اندر، وہ پوری ایک تقریر ہے، وہ ایک کوشچن مارک جو ہے پورے 10 صفحات ہیں، وہ عالم جواب دینا چاہیے۔ یا میں فون کیا تھا آپ کو، آپ اٹھائے نہیں میرا فون، معاف کرنا بادشاہ صاحب، ہاں میں آپ کی طرح بیوی کا فرما بردار تھوڑی نہ ہوں، آپ کا فرما بردار جیسے آپ بیوی کا اٹھا لیتے۔ عالم کو کیا ہم غلام سمجھتے اپنا؟ کہ جب ہم اس کو کبھی بھی اس کے پاس چلے جائیں، وہ بیمار ہے، وہ دنیا کے کسی کام میں ہے، بھی بچوں میں ہے، نہیں ہم کو ہمارا جواب چاہیے، پھر بھی وہ دیتا ہے۔ دل نہیں چاہتا بعض اوقات، آئیے تشریف رکھیے، بتائیے کیا مسئلہ آپ کا، بٹھاتا آپ کو بات کرتا ہے، پریشانی اس کی الگ زندگی کی چل رہی، پھر بھی کرتا ہو، درس دیتا ہے مسجد میں، نماز پڑھاتا ہے، آپ کے مسائل کا حل بتاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے اس کو؟ نہیں۔ انبیاء کے وارثین ہیں علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کو بنایا وارث، علماء کو بنایا، کچھ نہیں ہے اس لیے بنایا ان کو۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیے کہ عالم کو قرآن کا حافظ ہو یا اسی طرح سے دین کا قرآن و سنت کا عالم ہو، کیا احترام ہے اس کا؟ ایک پروفیسر آ کے کھڑا ہو جائے، ایک عالم آ کے کھڑا ہو جائے، پہلے سلام کس کو کرتے آپ؟ زیادہ عزت سے کس کو دیکھتے آپ؟ کس کی بات سنتے آپ دھیان سے؟ اب آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے۔ ہمارے معاشرے میں ایک پروفیسر کی جتنی عزت ہے عالم کی ہے کیا؟ یہ تو عالم ہے، یہ پروفیسر صاحب ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بہت کماتے ہی ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، پیشاب دھونا نہیں آتا اس کو بعض اوقات،
پیشاب واللہ نہیں معلوم ہوتا ہے بعض اوقات، غسل کب واجب ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے بعض اوقات. آپ اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ انگلش بولتا ہے اور پڑھا لکھا ہے اور دنیا میں زیادہ پیسہ کماتا ہے. اگر وہی پھٹے حال اور بھکاری ہوتا تو آپ اس کی اتنی عزت کرتے. تو یہ ہماری دنیا پرستی کا نتیجہ ہے، نبوی علم سے دوری ہے. تو علماء کا احترام ہونا چاہیے اور علم کو علماء سے حاصل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی، اب یہ سن لیجئے دھیان سے، انٹرنیٹ کا دور ہے نا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ٹویٹر، ایکس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من اشراط الساعۃ ثلاثا، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 چیزیں ہیں. اور آپ نے پھر فرمایا احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، اور ان 3 میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا. چھوٹوں سے لیا جائے گا، عمر کے حساب سے نہیں. اصاغر کون؟ نعیم ابن حماد کہتے ہیں قیل لابن المبارک، ابن مبارک بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا من الاصاغر، یہ چھوٹے کون ہیں کہ ان سے علم حاصل کرنا عیب بن جائے گا اور قیامت کی علامات میں سے ہے، بری باتوں میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ کہا کہ الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے بولتے ہیں. فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، لیکن وہ جو عمر میں کم ہو لیکن اپنے سے اوپر بڑوں سے جڑا ہوا ہو اور ان سے لے کر لوگوں کو دیتا ہو، یہ چھوٹا نہیں ہے. یہ وہ چھوٹا نہیں ہے جس کی وعید بیان کی گئی ہے. اگر کوئی عالم ہے، کوئی نیا نیا فارغ ہو کے آیا ہے، کوئی طالب علم ہے، وہ اپنے اوپر علماء سے جڑا ہوا ہے اور ان سے علم لے کر عوام کو دیتا ہے، جتنا لیا اتنا ہی دیتا ہے، اس میں پانی ملا کے نہیں دیتا. جو اوپر سے آیا ہے اس علم کو نقل کرتا ہے. اگر ایسا ہے تو چھوٹا بھی ہو تو چھوٹا نہیں ہے، وہ بڑا کام کر رہا ہو بہت. چھوٹا وہ ہے جو اپنی طرف سے دین میں بولنے لگے. گائز آؤ آج تفسیر کریں گے. ہاں، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے. ہم اس دور میں ہیں. اور پھر آدمی دیکھ رہا ہے صبح شام، نیند میں سے اٹھا شروع، رات میں سونے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے شروع، مسجد میں آیا بیٹھا جلدی آ گیا 15 منٹ پہلے شروع، جمعہ کا خطبہ پسند نہیں ہے شروع، جنازے میں گیا وہاں پہ بھی، ڈاکٹر کے انتظار میں وہاں پہ بھی ہر وقت لگا ہوا ہے. اور دنیا کان میں لگایا ہوا ہے، کسی کو سننے نہیں آنا چاہیے میں کیا سن رہا ہوں. اور دنیا بھر کی خرافات علم غلم سب کو سن رہا ہے. اور پھر دماغ میں دل میں وہ باتیں جا کر ایک عجیب قسم کا نیا دین، دین الہی اکبر کا، وہ دن میں آ رہا ہے. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے اس کی وجہ سے، کتنے لوگ منکر حدیث بنے، کتنے لوگ مرتد ہو گئے، کتنے لوگ شیعت کی طرف چلے گئے، کتنے لوگ دہشت گردی کی طرف چلے گئے، کتنے لوگ اللہ سے دین سے مایوس ہو گئے. کیا چل رہا دنیا میں؟ یہ سب کچھ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا ہے؟ کتنے لوگ دین سے دور ہو گئے، اللہ سے بدگمان ہو گئے. بولنے والوں کو سن کے بعض لوگ، عورتیں، کتنی دیندار عورتیں بھی غلط افکار والی ہو گئی، کیونکہ بیٹھی ہوئی خاتون پڑھ کے کچھ بھی سنا رہی ان کو اپنی طرف سے. جب سیکھنے کے شوق پر سکھانے کا شوق غالب آ جائے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو پہلے سکھائے پھر سیکھے، پہلے سیکھے اور سکھائے. کہ جو آدمی سیکھا ہوا نہیں، وہ سیکھا. آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے، ابھی پوری طرح سے سیکھا نہیں ہو لیکن تھوڑا موڑا آپریشن آتا ہے، آئیے، جاتے آپ، گھبرائیے مت، آئیے پکڑو ان کو، پلٹ کے مت جائیے، مفت میں کروں گا. مفت میں کیا کرو گے؟ جنازے کا انتظام.
آدمی جاتا ہے اسے آدمی کے پاس نہیں، اس کو ہاتھ پاؤں میں تو کیا، دانت میں بھی اور موٹر گاڑی میں بھی اور چھوٹی موٹی چیزوں میں بھی ایکسپرٹ چاہیے اس کو۔ یہ دین ہی ایسا میدان ہے جس میں ایکسپرٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آل ویلکم، سب آ سکتے اس میں۔ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی رائے سے دین میں کہتے ہیں ایسے لوگ، ان سے علم لیا جائے گا۔ قرآن کی تفسیر کریں گے رائے سے، مسئلے مسائل بتائیں گے رائے سے، دین کے بنیادی عقائد میں گفتگو کریں گے عقل کی بنیاد پر، دلائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سننے والے کو بات اچھی لگتی ہے۔ قرآن، سنت اور سلف کے منہج کو بیان کرتے ہوئے کوئی آدمی دین سکھاتا ہے، ایک، اور دو، وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے علماء سے جڑا رہتا ہو، تب جا کر اس سے علم لیا جاتا ہے۔ جو کٹ ہو گیا اس سے کٹ ہو جانا، میں ہوں اور کوئی نہیں، دور ہو جانا اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنے سے بڑے لوگوں سے جڑا ہوا نہ رہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ گھمنڈی بن جاتا ہے اور وہ منمانی باتیں لوگوں میں بیان کرتا ہے اور کوئی پکڑنے والا اس کو ہوتا نہیں ہے۔ شہرت بڑا مسئلہ ہے، بڑا فتنہ ہے۔ انسان جب شہرت پاتا ہے تو پھر کسی کی سنتا نہیں ہے، وہ بڑے بڑوں کو بھی غلط بولتا ہے۔ جب طاقت آ جاتی ہے، جب شہرت مل جاتی ہے، کوئی اس کا کان تو کیا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا ہے، جو جی میں آئے بولتا ہے۔ شیخ عثیمین ایسا بولتے ہیں، شیخ البانی ایسا بولتے ہیں، لیکن میری یہ رائے ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے بیچ میں آپ کیسا بیٹھے بھائی؟ آپ کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنے آتا نہیں، آپ کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں، اور آپ اتنے بڑے بڑے علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے فتاوی پڑھنے کی بھی اوقات نہیں ہے، اور آپ ان کے اوپر فیصلہ دیں گے، اور اس سے بڑھ کے کہ پچھلے علماء کے بارے میں بولیں گے آپ۔ امام اللالکائی، ان کی کتاب میں ایسی چیزیں، ان کی فلانے ایسے فلانے ایسے، آپ کون ہیں؟ دلائل کچھ بھی نہیں، عقلی دلائل، حدیثوں کی تأویل، آیات کی تشریح میں غلط بیانی، پڑھنے میں غلطیاں۔ لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے، کیونکہ شہرت ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہے، ان کے فالوورز بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی ہے یہ۔ ننگا ناچ کرنے والوں کے فالوورز دیکھیے، اچھے اچھے آپ کے چہیتے سے بھی زیادہ ہیں۔ سپورٹس مین، سنگرز، سیلیبریٹیز، گانے والے، ناچنے والے، آپ ان کے فالوورز دیکھیے، زیادہ ملیں گے آپ۔ تو آپ کیا اس سے اندازہ لگاؤ گے کہ یہ آدمی کتنا لائق ہے؟ شہرت اور لیاقت میں تناسب ہے۔ بعض اوقات ایک بدکار آدمی بہت شہرت پا لیتا ہے، ایک غلط جاہل قسم کا آدمی بے وقوفیاں کر کر کے شہرت پاتا ہے، اس کی بے وقوفی دیکھ کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے۔ وہ ہر ایک کی ٹانگ کھینچ کے بے عزت لوگوں کو کرتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں، جو میں نہیں کر سکتا وہ یہ کر رہا ہے، لے لو اس کو، فالو کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ان کے لائک کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ ہمارا پیمانہ بگڑ گیا ہے کہ فلانے عالم صاحب کے درس میں زیادہ لوگ بیٹھتے نہیں، یہ کچھ بھی کام کے نہیں ہے۔ فلانے کے اس میں دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی گنتی طے کرے گی کہ علم ان کے پاس کتنا ہے۔ بعض اوقات ایک عالم اتنا بڑا علم والا ہوتا ہے کہ اس کے درس میں بیٹھنے والے لوگوں کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس عالم لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آتی، وہ اتنا علم والا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے بھیڑ سے کسی انسان کی علمی لیاقت کو نہیں معلوم کر سکتے۔ بعض اوقات وہ اتنا اونچا علم والا ہوتا ہے، عوام نہیں، اس سے خاص اہل علم استفادہ کرتے کیونکہ ان کو اس کی قدر ہوتی ہے، یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ اس کے آس پاس شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ایک زمانے ایسا تھا کہ ان کے پاس 2 شاگرد بیٹھتے تھے، 2 اسٹوڈنٹ، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم 2 ہی علم حاصل کرتے تھے، اور بات یہ تھی کہ میرا ساتھ والا بھی تھوڑی تھوڑی دیر کو اس کو نیند آتی تھی تو میں اس کو جگاتا تھا۔ بتائیے کیا بولیں گے آپ؟ شیخ ابن عثیمین کچھ بھی نہیں، آج پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ان کی کتابوں سے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم والا ہوتا ہے لیکن شہرت نہیں پاتا ہے، اور کبھی شہرت والا ہوتا ہے لیکن بالکل نالائق ہوتا ہے، علم سے تو اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا ہے،
لیکن اس کو ترکیب اور کرتب اور سرکس معلوم ہوتا ہے بھیڑ جمع کرنے کا، جگلری اس کو آتی ہے اور لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اپنے مزاج کی گندگی کی وجہ سے۔ برڈز آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک جیسے ہاں کبوتر سب جمع ہو جاتے ہیں نا، تو انسان کو لگتا ہے کہ میرے اندر کی چاہتیں اس کی تقریر میں پوری ہوتی ہیں، تو آدمی اس کو سنتا ہے۔ علی مرزا کو آپ دیکھیے، اس کے کیڑے نکالنا، اس کے کیڑے نکالنا، اس کو غلط، اس کا مذاق، جن لوگوں کے مزاج میں وہ چیز ہے، یا جو عجوبہ پسند لوگ ہیں کہ نیا کچھ ملے گا، آج کسی کی مرم پٹی ہونے والی ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے ان کو کیا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ اہل علم سے حاصل کریں، علماء سے علم لیں، پھیکا بھی دیں، کھائیے اس کو چٹپٹا۔ آپ کیا کریں گے؟ مطلب اچار کو آپ کھانے کا بدل بنا سکتے؟ بھئی اچار کے بغیر اچھا نہیں لگتا کھانا، اچار ہی کوئی دے دے آپ کو پلیٹ بھر کے، کھائیں گے آپ؟ کیا بولیں گے؟ اچار تھوڑا بہت چل جاتا لیکن پورا کھانا اچار؟ بولے نہیں، اچار آپ کو بہت پسند ہے نا، کھائیے۔ یہ بات ہے، اچار تھوڑا بہت چل جاتا ہے، کھانے کا بدل وہ بن سکتا نہیں۔ اور کوئی آدمی شوقین کھا لے اتنا اچار، ہاں بچار کیجئے اس پہ، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اس کو موٹی چیز ہے، سمجھیے اس کو کہ چٹپٹی چیزیں بیان کرنے والے، یہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے لیکن مستقل مجالس اسی پر مبنی ہو، نہ قرآن ہو، نہ سنت ہو، نہ دلائل ہو، نہ سلف کا منہج ہو، آدمی اسی پر اکتفا کر لے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم دلائل کا لحاظ کریں۔ ایک شبہ اس میں آتا ہے، شیطان بھی اس سے بھی تو علم لے سکتے نا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ 3 راتوں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا رہا، زکوٰۃ کے مال میں سے چوری کرتا رہا، وہ پکڑتے رہے اور لے جاؤں گا تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نے کہا، آخری مرتبہ میں کہا کہ میں تجھ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ۔ رات میں جب بھی بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھنا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ رہے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ لمبی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے پر فرشتہ رات بھر محافظ کے طور پر رہتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا۔ دونوں سٹیٹمنٹ صحیح ہے، سچ کہا اس نے، لیکن ہے وہ جھوٹا اور وہ شیطان تھا۔ اب بعض لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، حق بات شیطان سے بھی لینا چاہیے، تو ہم جو ان کو علم غلم سنتے ہیں، غلط کیا ہے؟ شیطان تو نہیں نہ ہو، تو شیطان سے جب لے سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں؟ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی گمراہ انسان کوئی صحیح سٹیٹمنٹ دے تو اس کو صحیح مان لینا ویریفائی کرنے کے بعد ایک الگ چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، ویریفیکیشن۔ کس کے پاس؟ دوسرے شیطان کے پاس گئے؟ نہیں، بلکہ اس کی بات، شیطان کی بات لے کر کس کے پاس گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے جب آتھینٹیکیٹ کیا، آپ نے جب بتایا کہ یہ صحیح ہے، تب جا کر اس پر عمل کیا ہے۔ 2، جب اس نے اتنی کام کی بات بتائی تو یہ کہا کہ دیکھو اپنے نبی نے تک نہیں بتایا اور اس نے بتایا، تو اب اس کے پاس جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے، ایسا کیے۔ ہاں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اپنے علماء نے کبھی یہ حدیث بتایا نہیں، علی مرزا نے بتایا اپنے کو، تو اپنے علماء چھپاتے۔ صحابی کیا بولے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی نے چھپا دی، شیطان نے بتایا ہم کو اتنی زبردست بات۔ سوچیے، آپ غور کیجئے اس کے اوپر کہ آدمی علماء سے بدظن ہو جائے۔ کچھ باتیں علماء نہیں بتاتے ہیں کیونکہ آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی۔ دین کی ساری باتیں ایک ساتھ آپ اپنے بچے کو شادی کے بعد کی زندگی بتاتے پوری؟ ابھی تیری عمر نہیں ہوئی، ابھی تیری سمجھ نہیں ہوئی اتنی، فنڈامنٹلز کلیئر نہیں ہوئے تیرے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تو، ابھی جب وقت آئے گا بتائیں گے۔ یہ چھپانا نہیں ہوا، یہ مصلحت ہے بچے کی۔ عوام کی بھی مصلحت ہوتی ہے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی مراتب ہوتے ہیں، اس کو اس کے وقت پر بتایا جائے جب فنڈامنٹلز اس کے کلیئر ہو جائیں، کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ آدمی جب بتائے کوئی ایسی بات اور علماء سے وہ بات نہ ملے، فوراً آدمی کہتا ہے کہ ہم
اس سے سیکھیں گے. اور دلیل کیا ہے؟ شیطان سے بھی علم لے سکتے ہیں. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک واقعے کے بعد روزانہ اس کو ڈھونڈنے جاتے تھے؟ کہاں ہے ایک نیا اور کچھ تو مل جائے، ہاں، کاپی پین لے کے کہ ایک اور بتا دو مجھ کو، کچھ سکھا دو، استاد بنا لوں گا میں ان کو، کیونکہ ایسی بات بتایا جو نبی نے بھی نہیں بتایا. تو ایک کام کرتے ہیں، اسی کو استاد بناتے ہیں، ایسی ساری باتیں جو باقی صحابہ کو نہیں معلوم پڑتی مجھ کو معلوم پڑیں گی. کہ ایسا کسی کی آلریڈی بتائی ہوئی بات کو، صحیح بات کو صحیح کہنا الگ ہے. ایک مشرک بھی اگر کہے اللہ ایک ہے، کیا کہیں گے؟ دو ہیں، صحیح ہے. بولے مشرک کی صحیح بات، ہاں اس نے صحیح بات بولا، صحیح ہے، لیکن اگلے دن آپ اس کے پاس پڑھنے جائیں گے توحید بتایا اس نے، تو چلو اس کو استاد بناتے آپ. کسی کو استاد بنانا الگ ہے، اس سے علم لینا الگ ہے، اور کسی کی صحیح بات کو صحیح بولنا الگ ہے، چاہے کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو. اس حدیث سے علم لینے کی دلیل نہیں ملتی ہے، تصدیق کرنے کی دلیل ملتی ہے. کہ کوئی غلط آدمی بھی صحیح بول دے تو اس کو صحیح بولنا چاہیے، کیونکہ صحیح بات صحیح ہوتی ہے. غلط آدمی کی وجہ سے صحیح بات غلط نہیں ہوتی. غلط آدمی کے بولنے سے صحیح بات غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن غلط آدمی غلط ہی رہتا ہے. اس کی صحیح بات کی وجہ سے اس کو صحیح نہیں بنا سکتے. غلط آدمی اگر صحیح بات بولے تو اس کی صحیح بات کی وجہ سے غلط آدمی صحیح ہو جاتا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ صدق وہو کذوب، اس نے سچ کہا لیکن ہے وہ جھوٹا. تو جھوٹے کی کیٹیگری سے وہ باہر نہیں نکلا ایک سچ بولنے کی وجہ سے، گمراہ کی کیٹیگری سے نہیں نکلا وہ ایک ہدایت کی بات بولنے کی وجہ سے. وہ گمراہ کا گمراہ ہے، اس سے بچو، اس سے دور رہو. تو جو گمراہ لوگ ہیں کبھی کبھی وہ صحیح بات بھی بول دیتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ ان کے سٹوڈنٹ بن جائیں، ان کے درس سننے لگے. اور ان کا درس سننے نا رونا آتا، بہت رونا آتا. ایسا بولتے ایک دم بنا کے کہ بالکل آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے اور رو. کیونکہ ایک غلط آدمی کی بات پر تجھ کو رونا آ رہا ہے اور صحیح علماء کی بات پر رونا نہیں آ رہا، تیرے دل کے بگاڑ کی علامت ہے. بھائی کوئی آدمی ہے بولے قرآن سنتا نہ رونا نہیں آتا، لیکن گانا سنتا میں، میری توبہ تو رونا آتا مجھ کو، قوالی سنتا میں. تو بتائیے آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ماشاءاللہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے. تو بولیں گے آپ کہ قرآن سن کے مجھ کو میرا دل نرم نہیں ہوتا، لیکن قوالی سن کے میرا دل نرم ہوتا. آپ تعریف کریں گے اس کی؟ کیا بولیں گے؟ ماشاءاللہ میں بھی آتا کل سے سننے کے لیے. بولیں گے آپ اس کو؟ کہاں ملتی ہو قوالی؟ بتاؤ مجھ کو بھی. دونوں مل کے جماعت سے سنیں گے، ہاں قوالی کا درس کریں گے. بولے گا تیرے دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ قرآن سن کے تجھ کو تیرا دل نرم نہیں ہو رہا، تجھ کو احساس نہیں ہو رہا، تجھ کو رونا نہیں آ رہا. اللہ کے کلام کا تیرے دل پر اثر نہیں، قوالی کا تیرے دل پر اثر ہے، تو تیرے دل کے بگاڑ کی علامت ہے. عیب قرآن میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، عیب تیرے دل میں ہے. اہل حق کی تقریر سے اگر تجھ کو اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے زیادہ اثر کس چیز میں ہوگا؟ ڈرامہ کرنے سے. تجھ کو ڈرامے سے رونا آ رہا ہے، لیکن سیدھی سیدھی بات سن کے رونا نہیں آ رہا ہے، کیونکہ تیرا دل بیمار ہو چکا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بعد اور کس کی بات ہو سکتی ہے دل کو نرم کرنے والی؟ عیب تیرے اندر ہے. تو اتنا زیادہ شہوات کا غلام بن چکا ہے کہ اب اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور شیطان تیرے دل پر اثر ڈالتا ہے اس کی وجہ سے. شیطان کا تسلط ہے، اور جا اس کے لیے کر رہا ہے وہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور ہم کو گمراہی سے بچائیں. اہل علم سے دوری سے بچیں، اہل علم کی شان میں گستاخی نہ کریں. دیکھیے علماء میں کسی کی کچھ کبھی بھی ہوتی ہے، بولنے میں کبھی غلطی ہوتی ہے، علماء کی خطا ہوتی ہے. علماء انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. علماء سے غلطی علمی بھی ہو سکتی ہے اور عملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی ایک چیز کو دیکھ کر اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو یہ آپ کے لیے آخرت کی نجات میں رکاوٹ ہے اور نقصان ہے. علماء کا احترام کریں، ان سے استفادہ کریں، ایسے ہی لوگوں سے علم حاصل کریں جو قابل اعتماد ہوں. اوپر والا بتاتا ہے کہ اس سے لو، پھر وہ بتاتا ہے اس سے لو، اس طرح سے ہمیشہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو اہل علم سے نہیں ہو گیا میرا، اہل علم سے علم حاصل کریں، اہل باطل سے نہیں.
چاہے وہ کتنی ہی اچھی طرح سے بات کو بیان کرنے والے ہوں، قرآن و سنت کے ماہرین اور اہل حق سے حق کو حاصل کریں، گمراہ لوگوں سے چاہے وہ دل پر کتنا ہی اثر ڈالیں ان سے علم حاصل نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔